الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من جاء بالبينات الواضحة والحجج الراجحة والبراهين القاطعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ ہمارے 3:15 मध्ये ٹیم قضا کی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید انتہائی بابرکت کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، اور جس کو چھونا ٹچ کرنا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کو خالق کائنات نے بعض صورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی کسی صورت کو دوسری صورت پر فضیلت حاصل نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک صورت کو دوسری صورت پر فضیلت حاصل ہو تو یہ صورت جس کو فضیلت حاصل ہے یہ ہو جائے گی افضل، اور دوسری ہو جائے گی مفضول، یہ ہو جائے گی اعلیٰ، دوسری صورت ہو جائے گی ادنا،
اور ہو قرآن مجید کی صورت اور ہو ادنا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام صورتیں برابر ہیں، کسی صورت کو دوسری صورت پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، یہ بعض علماء فرماتے۔ جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ فضیلت حاصل ہے، وہ اس طرح کے کلام الہی ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں تو ساری صورتیں برابر، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے نام مذکور ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کفار کا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا بیان ہے، دوسری صورت میں کافر کا تذکرہ ہے، تو جس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کو فضیلت حاصل ہے اس صورت پر کہ جس میں کافر کا تذکرہ ہے۔ جیسے دو سونے کی تختیاں ہوں، ایک تختی بالکل سادہ ہو، دوسری پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں۔ اب سونے کی تختیاں ہونے میں تو دونوں برابر، لیکن ظاہر ہے کہ جس پر ہیرے جواہرات لگے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہے اس سے کہ جس پہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کی تمام صورتیں عظمت والی، برکتوں والی، لیکن بعض صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خواص عطا فرمائے۔ بعض صورتوں کی فضیلت زیادہ، اب جیسے تبارک الذی ہے، جو رات کو تبارک الذی کی تلاوت کرتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، یہ اس صورت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح یہ روایات الف لام میم سجدہ کے بارے میں بھی ہیں۔ تبارک الذی کے اندر بھی آیات 30 ہیں، اور الف لام میم سجدہ کے اندر بھی 30 ہیں۔ دونوں کی خاصیت یہی بیان کی گئی کہ ان کو پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ فاقہ صرف بھوک کو نہیں کہتے، مراد اس سے احتیاج ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ احتیاج سے بچنے کے لیے ہم مادی اسباب اختیار کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مادی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، زراعت ہے، تجارت ہے، محنت مزدوری ہے، کچھ مادی اسباب ہیں، کچھ روحانی اسباب۔ سورہ یاسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہر روز اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں خود پوری فرماتا۔ یہ روحانی اسباب ہیں، مادی اسباب سے انکار نہیں، وہ بھی اختیار کرنے چاہیے، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مادی اسباب سے زیادہ اثر روحانی اسباب کا ہوتا، تو ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الکہف، جس کی فضیلت بیان یہ ہوئی ہے احادیث میں کہ اس کو پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں ہے ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنے والا
اس طرح کی باقی روایات بھی موجود کہ جو ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور قائم ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے، بعض روایات میں ہے جو اس کے ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. اور دجال کا فتنہ یہ کوئی عام فتنہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما بعث نبی الا وانذر امتہ من فتنۃ المسیح الدجال، کہ کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. تو معلوم ہوا کہ خالق کائنات نے اس فتنے کی اطلاع پہلے سے دی تھی، لیکن وقت کا تعین نہیں تھا. جس طرح وقت قیامت اس کا تعین نہیں ہے، علامات تو بتائی گئیں، لیکن وقت کا تعین نہیں ہے کہ وہ کون سا جمعہ ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سی صدی ہوگی، یہ تعین نہیں. اسی طرح دجال کے فتنے کے بارے میں تمام امتوں کو خبر دی گئی، لیکن وقت کا تعین نہیں تھا. جب باقی امتوں میں دجال کا ظہور نہیں ہوا، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے، تو دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے والی یہی امت ہوگی. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور سے اپنی امت کو اس کی تاکید فرماتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کے اے ایو شیء یبکی کے، کون سی چیز تجھے رلا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذکرت الدجال فبکیت، میں نے دجال کو یاد کیا اور میں رو پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یخرج وانا فیکم، اگر دجال نکلا اور میں تمہارے درمیان موجود تھا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر میرے بعد آیا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے بعد دجال کا ظہور ہوا تو یاد رکھو کہ وہ کانا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآوَرَا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. اب یہ ایسی نشانی ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ دجال آنکھ سے کانا ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآوَرَا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو یہ نشانی تم یاد رکھو. اور بھی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، اور یہاں خاص طور سے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمْ
کیونکہ دجال کا بھی دعویٰ یہی ہوگا، وہ بھی خود کو رب ظاہر کرے گا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اس کا دعویٰ ہوگا رب ہونے کا، لیکن بات یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں، کانا نہ رب ہو سکتا ہے نہ نبی ہو سکتا ہے۔ جو کانا رب ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا، جو کانا نبی ہونے کا دعوے دار ہو وہ بھی جھوٹا۔ قرآن مجید نے خاص طور سے اس کی تاکید فرمائی کہ رب جو ہے تمہارا وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا جس سورت سے ہو رہی ہے سورہ فاتحہ، اس کی آپ تلاوت کریں الحمدللہ رب العالمین، ابتدا میں رب کا تذکرہ۔ جہاں قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے آخری سورت، اس میں بھی لفظ رب کا تذکرہ ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، تو یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ۔ عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ مارا، دست قدرت، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ دایاں ہاتھ مارا تو جتنے نیک لوگ تھے، جتنے جنتی تھے، ان کی روحیں باہر نکل پڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بایاں ہاتھ مارا تو جتنے بدکار تھے، گناہگار تھے، جہنمی تھے، ان کی روحیں نکل پڑیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں جمع فرمایا۔ یہ میدان کون سا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میدان عرفات کے قریب ایک میدان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ امام کلبی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع فرمایا۔ ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، ان تمام روحوں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد نکالی، پھر ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی، تا قیامت جتنے آنے والے انسان تھے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اور ان سے یہ وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا۔ مفسرین لکھتے ہیں سب سے پہلے بلا کہنے والی روح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے معلم ہیں، استاد ہیں، سب کو سکھانے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فرمایا، پھر جتنے انبیاء تھے ان کی روحوں نے، پھر ان کے جو امتی تھے ان کی ارواح نے یہی کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ربوبیت کا اقرار اللہ تعالیٰ نے ان سے وہاں لیا، اور انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے،
جب اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو وہ بھی سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون؟ اس کی تاکید ہو رہی ہے کہ رب تمہارا صرف اللہ ہے۔ دجال کا دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ رب ہے۔ سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد پھر ترقی کرتے کرتے وہ ربوبیت کا مدعی ہوگا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہودی ہوگا، 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس کے قریب نہ جائے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ دجال ساری دنیا میں پھرے گا اور یہ ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ جب لوگ غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَأَن يَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، جب امام حضرات منبر پر دجال کا تذکرہ چھوڑ دیں گے تو ایسے وقت میں وہ ظاہر ہوگا۔ آنکھ سے کانا ہوگا، رنگ اس کا سرخ ہوگا، بال اس کے گھنگریالے ہوں گے، پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر آدمی پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے۔ لیکن وہ چونکہ خرق عادت کام کرے گا، خلاف عادت کام کرے گا، لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی جو دجال کے بارے میں سن لے تو وہ اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائے۔ کیونکہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے خالق کائنات اسے ایسی قوت عطا کریں گے کہ وہ جب چاہے گا تو بارش برسے گی۔ جو اس کے ماننے والے ہوں گے، جو اس کے پیروکار ہوں گے، ان کی زمینوں پر بارشیں برسیں گی، زمین اناج اگائے گی، ان کے جانوروں میں دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، جو دجال کی خدائی کے منکر ہوں گے، تو ان پہ اس قسم کی آزمائشیں آئیں گی کہ ان کی زمینوں پہ بارشیں نہیں برسیں گی، ان کی زمینیں اناج نہیں اگائیں گی، ان پہ قسم قسم کی مصیبتیں آئیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ سیر ہوتے رہیں گے، دجال کے فتنے میں نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اس سے دور رہو۔ اور دجال ساری دنیا میں پھرے گا لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اندر جانا چاہے گا لیکن فرشتے اس کا رخ پھیر لیں گے۔ احد پہاڑ تک وہ جائے گا، اس سے آگے نہیں جا سکے، اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طرح بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ میں جو منافق قسم کے لوگ ہیں، روایات میں آتا ہے زلزلے آئیں گے، وہ وہاں سے نکل آئیں گے اور دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک عالم ہوگا جس کو روایات میں افضل الشہداء کہا گیا۔ اس کو جب پتہ چلے گا دجال کا، وہ دجال کی طرف نکل پڑے گا۔
دجال کی ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، جو اس کے پہرے دار ہوں گے، جو اس کے ساتھی ہوں گے، کیونکہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اس سے پوچھیں گے اس کو پکڑ کے کہ کہاں جا رہا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ الی ھذا الذی خرج، اس کی طرف جا رہا ہوں جو نکلا ہے۔ تو وہ اسے پکڑ لیں گے کہ کیا تو ہمارے رب کو رب نہیں مانتا؟ وہ کہے گا نہیں، میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں۔ وہ لوگ اسے ماریں گے، پیٹیں گے، پھر کہیں گے کہ اسے مارو نہیں، اسے اپنے رب کے پاس لے چلو، وہ اسے سزا دے گا۔ چنانچہ دجال کے پاس لے آئیں گے۔ دجال اسے پوچھے گا، جب یہ دجال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی تو دجال ہے، جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو دجال آری منگوائے گا، اور آری کے ساتھ اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دے گا، ایک ٹکڑا ادھر کو جائے گا، دوسرا ٹکڑا ادھر کو، اور دجال فخر کے ساتھ 2 ٹکڑوں کے درمیان سے گزر جائے گا، اور لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو زندہ کروں تو کیا تم مجھے رب تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم تو پہلے سے تجھے رب تسلیم کر چکے ہیں، اس سے تو ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا۔ دجال اسے کہے گا کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو کر پھر کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کہے گا اب تو مجھے رب مانتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا اب تو میرا یقین اور بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری یہ علامات، یہ نشانیاں بیان فرمائی۔ تو چونکہ وہ اس قسم کے کام کرے گا، لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے، تو ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دجال کے متعلق سنے وہ اس کے قریب نہ جائے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ایمان بچانا، ایمان کو محفوظ رکھنا۔ اسی وجہ سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنے عقائد کا علم نہ ہو تو وہ خود کو اہل باطل کی کتب سے بچائے، اہل باطل کی کتابوں سے، ان کے بیانات سے، تقاریر سے خود کو بچائے، وہ نہ سنے۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر آدمی محقق بنا ہوا ہے، بڑا چسکا لگا ہے لوگوں کو تحقیق کا کہ ہم تحقیق کریں گے پھر بعد میں کوئی مسلک اختیار کریں گے۔ تو جن کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہوتا، اپنے عقائد کے دلائل انہیں معلوم نہیں ہوتے، ان کو چاہیے کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، ان کی بیانات نہ سنیں، کیونکہ جب اپنے عقائد کا علم نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے کہ ان سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کا تحفظ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روکا کہ جو دجال کے بارے میں سنے وہ دجال کے قریب نہ جائے، اس سے دور رہے۔ چنانچہ کافی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اہل باطل سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا